یہ طریقہ کار ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ ہم فارم کس طرح فل کریں گے. تو یہ آپ کے سامنے یہ ایک فارم کھل گیا. یہ ہے سال 2022-23 کے لیے یہ وظیفہ. پہلے آپ نے بچے کا نام لکھنا ہے اور انگلش میں نام لکھنا ہے. انگلش میں یاد رہے کہ آپ بڑی ABC والے الفابیٹ استعمال کریں گے. تو اس کے بعد بچے کا بے فارم، اگر شناختی کارڈ بنایا تو شناختی کارڈ نمبر. یہ باکسز اسی کے لیے ہیں اور پورے باکسز ہیں. تو کوشش کریں کہ کٹنگ کہیں پر نہ ہو. کوئی کٹنگ والا جو فارم ہوگا نا وہ قابل قبول نہیں ہوتا. یہ والد کا نام لکھنا ہے اور اس کے ساتھ آگے انگریزی میں والد کا نام، والد کا شناختی کارڈ نمبر، والدہ کا نام، والدہ کا شناختی کارڈ نمبر، انگلش اور اردو دونوں میں. کیا رشتہ ہے بچے کے ساتھ، سرکاری ملازمہ کا یا ملازم کا یا دونوں کا، والدہ ہے یا والد ہے یا گارڈین ہے. جو درخواست دے رہا ہے وہ کیا ہے. آگے جو دونوں والدین اگر دونوں ہی ملازم ہیں تو آپ ہاں کریں لکھیں گے. اگر نہیں ایک ملازمت کر رہا ہے تو وہ آپ نہیں لکھیں گے. پھر ایک دفعہ یہاں پر سرکاری ملازمہ کا شناختی کارڈ نمبر اور اس کی ایک تصدیق شدہ کاپی آپ نے ساتھ منسلک کرنی ہے. وہ بھی جو کاپیاں ہوتی ہیں نا ساتھ جو لگنی ہے وہ ایک ہی صفحے پر سارے مکمل جتنے بھی شناختی کارڈ ہوں گے. مثلا اگر بچے کا شناختی کارڈ بنا ہوا تو ٹھیک ہے، وہ بھی آپ اس کی ایک کاپی فرنٹ اور بیک دونوں طرف سے کاپی ایک ہی سائڈ پر کاپی کروا کے وہ لگائیں گے. سب سے پہلے اوپر جو سرکاری ملازم ہے اس کی، پھر اس کی بیوی کی، پھر نیچے بچے کی. اس ترتیب کے ساتھ آپ وہ لگوائیں گے تو وہ پورا ایک صفحہ جو ہوگا نا A4 سائز کا، اس پر آپ نے یہ ساری اکٹھی کاپیاں فرنٹ اور بیک کروا کے ساتھ لگانی. اب یہاں پر سرکاری ملازمہ کا نام اردو میں، انگلش میں پھر دوبارہ لکھنا ہے. عہدہ اور پتہ اور اسکیل، کہاں پر کام کرتے ہیں، کیا نام ہے، عہدہ کیا ہے اس کا، اسکیل کیا ہے اور کس جگہ پر کام کر رہا ہے، اور گھر کا پتہ جو ہے نا وہ بھی ساتھ لکھ دیں. اپنے دفتر کا پتہ لکھ دیں. گزٹڈ ہے، نان گزٹڈ ہے، ادر سروس ہے، ریٹائر ہے، فوج شدہ یا معذور ہے، جو بھی ہے اس پر آپ نے اس طرح ٹک کر دینا. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی صورت میں ریٹائرمنٹ کب ہوئی، کس تاریخ کو ریٹائر ہوا، تاریخ وفات کی صورت میں وفات کی تاریخ لکھنی ہے. اور دوران سروس وفات ہوئی تو آپ ہاں لکھیں گے، اگر نہیں ہوئی تو نہ لکھیں گے. وہ اس پر ٹک کرنا ہے. اس طرح آگے مستقل ملازم تھا، بینولنٹ فنڈ کی کٹوتی کروا رہا تھا. اب آگے ملازمہ ڈیپوٹیشن پر ہے یا تھا، تو اس کا بینولنٹ فنڈ کی کٹوتی کا ثبوت ساتھ آپ لگائیں گے. اس طرح طالب علم کے ادارے کا مکمل نام، پتہ، کہاں پر پڑھ رہا ہے، اور اس کی ایک رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا جہاں پر وہ بچہ پڑھ رہا ہے، جس کالج میں، جس یونیورسٹی میں. وہ رجسٹریشن اگر جو پرائیویٹ ادارہ ہے تو وہ اس کی رجسٹریشن کی کاپی آپ کو پرووائڈ کریں گے. تو وہ کلاس جس میں پڑھ رہا ہے، سیشن کیا ہے، کورس کی مدت کتنے سال ہے، کس سال داخل ہوا اور مدت کتنے سال ہے، داخلے کے لیے مطلوبہ تعلیم کیا تھی مانگی تھی انہوں نے. اسی طرح کل نمبر کتنے تھے، جو پچھلا جو سرٹیفکیٹ اس نے پاس کیا ہے اس میں کل نمبر کتنے تھے، حاصل کتنے کیے اور کتنے فیصد نمبر تھے. اس کے بعد جو
اپنا سیمسٹر سسٹم میں پڑھ رہے ہیں وہ GGPA GPA یا CGPA لکھیں گے. تو آگے جو اس کے علاوہ جو یعنی جن بچوں کے آپ نے فارم ایک ہی بچے کا پر کیا ہے تو پھر آپ دوسرے کا نام نہیں یہاں لکھیں گے. اگر دوسرے کسی بچے کا فارم پر کیا ہے آپ نے یعنی وہ حقدار ہے تو اس کا نام لکھیں گے. 2 یا 3 ہے یہ ہو گئی. تو یہ تو ہو گیا. تو اس کے آگے چلتے ہیں ہم. لو جی اب آگے آ گیا ہے فارم تصدیق نامے والا. اس میں یہ اہم کالم انہوں نے لکھا ہوا ہے. یہ بلیک کلر میں آپ کو یہ ہائی لائٹ کیا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بڑا صحیح طریقے سے پر کرنا ہے. وظیفہ کی رقم منتقل کرنے کے لیے سرکاری ملازم کا اگر سرکاری ملازم فوت ہو چکا تو سرپرست کا نام یہاں نام لکھنا ہے. موبائل نمبر لکھنا ہے. شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے تیسرے نمبر پر. سرکاری ملازمہ کی تاریخ پیدائش لکھنی ہے یہاں پر. اور آگے خاوند کا نام یا ولدیت لکھنی ہے. یہ بالکل صحیح سے فل کرنا ہے تاکہ کوئی اس میں غلطی یا کٹنگ وغیرہ بالکل نہیں کرنی آپ نے. یہ اہم کالم ہے. تو اس کے بغیر آپ کا جو بچے کے وظیفہ کی رقم ہوگی نا ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے. آگے تصدیق نامہ. تصدیق نامہ جو ہے نا سب سے پہلے تو خود بچہ لکھے گا اور سائن کرے گا. پھر جو سرپرست ہے یا والد ہے یا والدہ ہے جو جنہیں بچے کی والدہ ہے وہ اپنی طرف سے جو درخواست دے رہا ہے وہ سائن نام اور دستخط. آگے گھر کا پتہ مکمل اور فون نمبر. اس کے بعد آ جاتا ہے جی اگلا پروسیس جو سرکاری ملازمہ مزدوری کی بنیاد پر ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کے لیے اگر کوئی اس طرح کے زمرے میں آتی ہے تو وہ لکھ لیں, ورنہ دوسرے جو ہے نا وہ اس کو فل نہیں کریں گے جو حاضر ملازمین ہیں. یا وفات کی صورت میں ہوا تو وہ بھی آپ درج کر سکتے ہیں. تو یہ فل کرنے کی ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے جو حاضر سروس ہیں یا ریٹائر شدہ ہیں, ان کے لیے نہیں. یہ جو مزدوری کی بنیاد پر ریٹائر ہوئے یا وفات کی صورت میں ان کے لیے یہ کالم ہے, یہ فل کریں گے. اگر نہیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں. آگے جی تعلیمی ادارے کے سربراہ کا تصدیق نامہ. یہ جو آپ جہاں پر ملازمت کر رہے ہیں جس ادارے میں وہ آپ کی تصدیق کرے گا. اپنا نام لکھے گا, آپ کا نام لکھے گا اور آپ کے بچے کا نام لکھے گا, آپ کا نام لکھے گا اور ادارے کا نام لکھے گا. اور کلاس کا نام لکھے گا. یہ سارا لکھ کر یہاں پر وہ اپنا سائن وغیرہ کر دے گا. اب سرکاری ملازم یا محکمہ کے سربراہ کا یہ جو ہے نا یہ کالم وہ خود ہی پر کریں گے. یہاں پر یہ درخواست ضلعی دفتر میں جانی ہے. محکمہ کا سربراہ جو ہے نا وہ پر کرے گا اس کو. لو جی یہ ہو گیا کالم. آگے تیسرا کالم جو ہے نا تیسرا پیج ہے, اس میں ہدایات ہیں ساری کس طرح آپ نے یہ فل کرنا ہے فارم اور کیا چیزیں نہ لگانی. نمبر 1, طالب علم کا شناختی کارڈ یا بے فارم کی کاپی ساتھ لگائیں گے تصدیق شدہ. والد والدہ دونوں کی شناختی کارڈ اور حاضر سرکاری ملازمہ کی گزشتہ دسمبر کی کمپیوٹرائز تنخواہ کی تصدیق شدہ سلپ کاپی اور ریٹائر سرکاری ملازم کی صورت میں پینشن بک کی تصدیق شدہ کاپی یہ ساتھ لگے گی. پرائیویٹ طلباء کے لیے ان کے تعلیمی بورڈ کا لاک شدہ ہونے کی سرٹیفکیٹ جو
پہلے میں نے بتایا تھا کہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ سال بھی اس پر درج ہوتا ہے کہ فلاں سال، یہاں پر سال کا اندراج کر کے وہ لکھیں گے. اس کے بعد گزشتہ بورڈ سے تعلیمی میں پاس کردہ تمام سیمیسٹرز یا جس کی بنیاد پر وظیفہ کی درخواست دی جا رہی ہے وہ آپ اس کا تصدیق شدہ کاپی لگائیں گے، رزلٹ کارڈ کی کاپی لگائیں گے ساتھ. تصدیق شدہ ٹیسٹڈ رزلٹ کارڈ لگائی جائے گی اور اس کے بعد مرحوم ملازمین کی بنیاد پر بچے درخواست کے ہمراہ امداد کا لیجر نمبر فارم کے ساتھ کریں گے، لفظ کریں گے. اب آگے جی تمام کالموں کو اچھی طرح پر کرنا ہے اور بالکل صحیح سے پر کرنا ہے، کوئی غلط بیانی نہیں کرنی. تمام کاغذات دستاویزات کے ساتھ نقول کے ساتھ منسلک نقول کے ہونی چاہیے. نیز سیلف اسسٹنٹ کی قابل قبول نہیں ہے، یعنی آپ خود ٹیسٹڈ اگر کریں گے نا، اگر آپ گزٹڈ ہیں اور اپنے بیٹے کی یا اپنے جو ہے نا وہ کاغذات کو خود ہی ٹیسٹ کر دیں تو یہ قابل قبول نہ ہوگا. تو ایک اور بات جو فیل ہوا تو وہ تصور نہیں کیا جائے گا، جو ایک کسی مضمون میں فیل ہے لیکن اس نے آگے داخلہ لیا ہوا ہے تو اس کا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور تاریخ کے بعد جو درخواستیں پہنچیں گی ان کو قابل قبول نہیں. اب آگے جی یہ غیر متعلقہ جو ہے نا وہ کاٹ دینا. یہ چیک لسٹ ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ لفظ کی ہیں. یہ شناختی کارڈ کی کاپیاں، شناختی کارڈ بے فارم لفظ کیا ہے، تصدیق شدہ 2022 کی کاپی لفظ ہے. اور اگر سیمیسٹر سسٹم میں پڑھ رہا ہے بچہ تو وہ 22 اور رزلٹ کا کے سال مساوی لفظ کرنی ہے. اس سے پچھلے سالوں کی بنیاد پر وظیفہ جاری نہیں کیا جائے گا، یعنی 2 سیمیسٹرز کی کاپیاں لفظ کریں گے، اس کے پچھلے جو سیمیسٹر گزر چکے ہیں ان کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا. مثلا ایک بچہ اگر سیمیسٹر سسٹم میں پڑھ رہا ہے، بی ایس کا پہلا اس کا سیمیسٹر چل رہا ہے تو یا دوسرا چل رہا ہے تو وہ کہے جی میں جو پچھلے 2 سیمیسٹرز ایک سیمیسٹر کا لگا کر 6 مہینے کا وظیفہ لے لوں تو وہ نہیں درخواست دے سکے گا. اس کو 1 سال کے یعنی 2 پاس شدہ سیمیسٹر کی تصدیق شدہ کاپیاں لگانا ہوگی. تو کالم بابت کورس کا دورانیہ معیار دونوں طریقوں کے ساتھ درج ہے. ہاں جی پورے صفحے پر شناختی کارڈ کی کاپیاں، یہ جو پہلے میں نے بتایا تھا وہی چیز آپ فل سپیس پر کریں گے. تمام فارم تعلیمی ادارے کے سربراہ کی تصدیق شدہ ہونے چاہیے. فارم سرکاری محکمے کے سربراہ سے تصدیق شدہ ہیں، یعنی یہ آپ بھیجیں گے تو ادھر سے تصدیق ہو جائے گی. اور جو بچے جنہوں نے 90% سے زیادہ نمبر حاصل کیے ان کے لیے نا وظیفے کی رقم ہے 50,000، چاہے کوئی گزٹڈ کا بچہ ہے یا دوسرا بچہ ہے، اس کے لیے 50,000 کی رقم ہے. تو وہ آپ اس کے ساتھ جو CGPA